ملک اللہ یار، ملک جبران اور ملک مہران مولوی صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی عریضے کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو کمپوز کیا۔ عریضے مہران ولد ملک مہران، آپ کا نکاح ملک عدلال ولد ملک جبران کے ساتھ باوز 3 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پہ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیران نظروں سے سب کو دیکھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے، لیکن وہ حیرانی سے سب کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ عریضے بیٹا، مولوی صاحب آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ ملک اللہ یار کی آواز پہ وہ حیرانی سے باہر نکلی اور ایک شکایتی نظر سب پہ ڈالی۔ جی قبول ہے، اس نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دوسری بار پوچھا گیا۔ قبول ہے۔ بیٹا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آخری بار پوچھا گیا۔ قبول ہے۔ پھر 3 بار سائن کرتے اپنے جملہ حقوق کسی کے نام محفوظ کروا لیے۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ ملک مہران، ملک جبران اور ملک اللہ یار باری باری عریضے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اور اسے پیار اور دعائیں دیتے کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی عریضے دونوں ہاتھوں سے منہ کو ڈھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے سے نکل کے وہ لوگ سیدھا لان میں گئے، جہاں پہ مہندی کی رسم کے لیے سجائے اسٹیج پہ عدلال بڑی شان سے برجمان تھا اور اس کے ساتھ حیران پریشان ادم اور اسرم بھی موجود تھے۔ انہیں بھی آج ہی پتہ چلا تھا کہ ان کی چہیتی بچوں کی شادی ان کے بھائی سے ہو رہی ہے۔ وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے ناراض بھی تھے کہ انہیں کسی نے نہیں بتایا۔ سفید شلوار قمیض پہنے، گلے میں یلو دوپٹہ ڈالے، ہلکی بیئرڈ اور ہری آنکھوں میں چمک لیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اسٹیج پہ آتے نکاح شروع کیا۔ ملک عدلال ولد ملک جبران، آپ کا نکاح عریضے مہران ولد ملک مہران سے باوز 3 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ قبول ہے۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے آخری بار پوچھنے پہ اس دشمن جاں کا چہرہ اس کی آنکھوں میں آن بسا۔ قبول ہے، اس نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ پھر اس نے نکاح نامے پر سائن کیے۔ اس کے سائن کرتے سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کے بعد سب عدلال کے گلے لگ کر مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ لیے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ بلا شبہ اس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ بہت خوش ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا اس دن جب نوین بیگم عریضے کا انکار سن کر ملک اللہ یار کے پاس آئی تھی۔ کیوں نہیں مانی وہ؟ میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ ملک مہران غصے سے اٹھے تھے۔ نہیں، بیٹھو تم اسے کچھ نہیں کہو گے، انہوں نے پرسوچ آواز میں کہا۔ سب کی سوالیہ نظریں ان کی طرف اٹھیں۔ مجھے پتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن بتاتے نہیں۔ مجھے کچھ یہی امید تھی دونوں سے، لیکن عدلال نے اپنی انا کا پرچم بلند نہیں کیا۔ اس کے لیے میں نے پہلے ہی ایک حکمت عملی سوچ رکھی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے۔ اب ایسا ہے کہ صرف عریضے نے انکار کیا ہے، اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا ضروری ہے، انہوں نے کہا۔ لیکن کیسے؟ سب کی سوالیہ نظریں ان پہ تھیں۔ ہمیں ڈرامہ کرنا ہے کہ ہم نے عریضے کی شادی سمرین کے بیٹے سے طے کر دی ہے۔ اگر وہ عدلال کو پسند کرتی ہوئی تو اس کے ری ایکشن سے پتہ چل جائے گا، لیکن عین نکاح تک اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، کیونکہ اسے تھوڑی سی سزا بھی تو ملنی چاہیے تاکہ وہ ہمیشہ یاد رکھے کہ ایسے نہیں کرنا کبھی، اور ہمیشہ رشتوں کو سنبھال کے رکھنا۔ اور اگر وہ خوش ہوئی تو اس کی شادی مقررہ وقت پہ سبین کے بیٹے سے ہی ہوگی، کیونکہ زبردستی کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے۔ انہوں نے تفصیل سے اپنا پلان بتایا۔ سب ان کے فیصلے سے متفق تھے، کیونکہ ان سب کو بھی ان کا پلان اچھا لگا تھا۔ پھر عریضے کا ری ایکشن تو سب نے منگنی والے دن ہی دیکھ لیا تھا اور سب مطمئن ہو گئے تھے۔ اس پلان میں انہوں نے سمرین کو بھی شامل کیا تھا کہ ان کے بغیر یہ سب پایہ تکمیل تک پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ منگنی والے دن انہوں نے اپنے پلان کے بارے میں عدلال کو بھی بتا دیا تھا، بقول دادا کے میرا پوتا پہلے ہی اذیت میں ہے، مزید نہیں۔ پھر جان بوجھ کے وہ عریضے پہ طنز کرتا تھا کہ جتنی اذیت اس نے برداشت کی اس کے مقابلے زیادہ نہیں، تھوڑی اذیت وہ بھی برداشت کرے۔ ارے بچے، رو کیوں رہی ہیں؟ عریضے کے رونے پہ نوین سبین جلدی سے اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ پتہ ہے نا آپ کو میں کتنی اذیت میں تھی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری بچے، پر آپ کو احساس دلانا بھی تو ضروری تھا نا، تاکہ آپ آئندہ کوئی بیوقوفی نہ کرو، سبین نے پیار سے کہا۔ ویسے آپس کی بات ہے، اس دوران یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ میرے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہیں، سبین نے شرارت سے کہا تو وہ جھیم گئی۔ اس کے جھیمنے پہ وہ دونوں کے حق لگا اٹھی۔ اور خبردار، اب تمہارے منہ سے عدلال کے لیے تم نکلا، شوہر ہے وہ تمہارا،
عزت کرنی ہے تم نے اب اس کی۔ انہوں نے وہی روایتی ماں والے جملے بولے اور سبین باہر کسی کو بلانے گئی تاکہ اس کا میک اپ صحیح کر سکے، کیونکہ کاجل مسکارا تو اس کے آنسوؤں کے طوفان میں بہہ گیا تھا اور نوین اس کے دماغ میں نصیحتیں گھولنے لگیں کہ اسے کیسے رہنا ہے، کیونکہ اب وہ شادی شدہ تھی جنہیں وہ منہ بناتے ہوئے سن رہی تھی۔ عریضے منہ کے ڈیزائن بناتی نوین کی نصیحتیں سن رہی تھی۔ اس کی وہی کزن جس نے اسے تیار کیا تھا روم میں داخل ہوئی۔ اس کے روم میں آتے عریضے نے شکر ادا کیا کیونکہ نوین جو اٹھ گئی تھی۔ اس نے عریضے کا میک اپ دوبارہ سیٹ کیا۔ اتنے میں دوسری کزنس بھی روم میں داخل ہوئیں اور عریضے کو گرین دوپٹے کے سائے میں لے کے باہر آئیں اور جا کر عدلال کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہی عریضے کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ عدلال نے جان بوجھ کے عریضے کو اگنور کیا۔ اس کا ارادہ اسے تھوڑی اور سزا دینے کا تھا، اس لیے خود پہ ضبط کیے سامنے دیکھ رہا تھا۔ نوین بیگم نے عریضے کے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہنا کے رسم کا آغاز کیا۔ پھر باری باری سب نے آ کر ان کو مہندی لگائی اور مٹھائی کھلائی۔ سمرین نے بھی آ کر اس سے سارے ڈرامے کے لیے سوری کر کے اسے مہندی لگائی۔ رات دیر تک سب ہلا گلا کرتے رہے۔ پھر عریضے کو ساری کزنز اٹھا کے روم میں لے گئیں کہ اسے مہندی لگائی جائے۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح دیر تک سب سوتے رہے۔ تقریباً 12 بجے سب اٹھنا سٹارٹ ہوئے۔ پھر ناشتے کا دور چلا۔ فنکشن چونکہ رات کا تھا اس لیے سب آرام سے اپنی تیاریوں میں لگے تھے۔ بارات کا انتظام میرج ہال میں تھا۔ ملک مہران عریضے کو پارلر چھوڑ کر میرج ہال چلے گئے تاکہ وہاں کے انتظامات دیکھ لیں۔ بارات آنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ عریضے کو پارلر سے لے آئے تھے۔ عریضے برائڈل روم میں بیٹھی تھی جب بارات آنے کا شور مچا۔ تھوڑی دیر بعد سمرین کی بیٹی نمرا روم میں آئی۔ بچوں، یار قسم سے بھائی بڑے پیارے لگ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ لیتی ایک نظر کھڑکی سے، اس نے ایک شرارت سے کہا، جس پر عریضے نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ تھوڑی دیر بعد عریضے کو سٹیج پہ لایا گیا۔ عدلال کی نظریں اٹھیں پھر پلٹنا بھول گئیں۔ ہمیشہ سادہ سے حلیے میں رہنے والی عریضے سرخ لہنگا، سکن کرتی اور سکن ہی دوپٹے پر سرخ موتیوں سے کام کیا گیا تھا پہنے، دیدہ زیب جیولری اور میک اپ کیے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ خیر کم تو عدلال بھی نہیں لگ رہا تھا۔ سکن شیروانی جس کے گریبان پہ سرخ دھاگے سے کام ہوا تھا، سر پر سرخ کلا، پاؤں میں کھسا پہنے کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ جب عریضے کو سٹیج پہ لایا گیا تو وہ بے ساختہ اٹھا اور عریضے کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ عریضے نے ایک نظر عدلال کو دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کی پھیلی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ عدلال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سٹیج پہ چڑھنے میں مدد کی اور اسے صوفے پہ بٹھا کر خود بھی ساتھ ٹک کیا۔ کچھ رسموں کے بعد نمرا ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے سٹیج پر آئی، دودھ پلائی کی رسم کے لیے، اور ساتھ میں ادم اور اسرم بھی تھے۔ عدلال بھائی، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی بیگم اکلوتی ہے تو آپ کی کوئی سالی نہیں جو آپ کو لوٹ سکے، میں ہوں نا، اور ساتھ میں یہ دونوں ہم شکل بھی، اس لیے یہ دودھ پیجیے اور نکالیں 1 لاکھ روپیہ، نمرا نے عدلال سے کہا، اور اس کی بات سن کر عدلال کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا مہنگا دودھ؟ اتنے پیسوں میں تو بھینس آ جاتی ہے، تم رہنے دو، مجھے نہیں پینا کوئی دودھ، عدلال نے منہ بنا کر کہا۔ اتنے زیادہ بھی نہیں عدلال بھائی، سوچ لیں، ہم نے آپ کی بیگم کو بھی جانے نہیں دینا آپ کے ساتھ، نمرا نے اسے ڈرایا، جس پہ عدلال نے ایک نظر دلہن پہ ڈالی۔ بے شک نہ جانے دو، عدلال نے بھی اطمینان سے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بحث کے بعد عدلال نے 50,000 دیے، جسے ان تینوں نے آپس میں تقسیم کیا۔ کھانے کے بعد 1-2 رسمیں کرنے کے بعد رخصتی کا شور مچا۔ بے شک عریضے نے رخصت ہو کر اسی گھر میں جانا تھا، لیکن اس لمحے ہر لڑکی کے احساسات عجیب ہوتے، اس لیے وہ نوین بیگم اور ملک مہران کے گلے لگتے نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی۔ دادا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ساتھ لگا کے چپ کرایا اور عریضے کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا۔ گھر آ کر چند دن رسموں کے بعد عریضے کو عدلال کے کمرے میں بٹھا کر اس کی کزنس جا چکی تھی۔ ادم اور اسرم کی خوشی آج دیکھنے کے لائق تھی، کیونکہ ان کی بچو ہمیشہ ان کے پاس جو رہنے والی تھی۔ عریضے کی کزنس اسے بٹھا کر جا چکی تھی۔ اب وہ بیڈ پہ لہنگا پھیلائے گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے عدلال کا اس دن والا غصہ رہ رہ کے یاد آ رہا تھا اور یہ سوچ کر ڈر لگ رہا تھا کہ وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ اب تو وہ مکمل اس کی دسترس میں تھی۔ وہ بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی کہ اسے باہر قدموں کی آواز آئی۔ اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ عدلال اپنے کزن سے بمشکل جان چھڑوا کر کمرے کی طرف آیا تھا، لیکن کمرے کے دروازے پہ کھڑے ان تینوں، نمرا، ادم اور اسرم کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ جا کر ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ اب کیا مصیبت ہے؟ کیوں کھڑے ہو یہاں؟ اس نے کڑے تیوروں سے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ نیک نکال لیں، تینوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ کون سا نیک؟ تم تینوں میرج ہال میں مجھے اچھا خاصا لوٹ چکے ہو، اب کیسا نیک؟ اس نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ وہ تو آپ نے لڑکی کی بہن اور بھائی کو دیے تھے، اب اپنے بہن بھائی کو دیں، نمرا نے شرارت سے بھرپور آواز میں کہا۔ جواب میں اس نے ان تینوں کو گھورا،
پھر تینوں کو 10-10 ہزار روپے دیے، کیونکہ جانتا تھا پیسے لیے بغیر ٹلیں گے نہیں۔ پیسے لے کر وہ تینوں وہاں سے پھور ہو گئے۔ ان کے جاتے اس نے گہرا سانس بھر کے دروازہ کھولا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے عریضے نے اپنے جھکے سر کو مزید جھکایا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے ایک نظر بیڈ کو دیکھا، جہاں وہ پھولوں کی لڑیوں کے درمیان سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی تھی، جسے چھپا کے وہ الماری کی طرف گیا تاکہ کوئی آرام دہ سوٹ پہن سکے۔ وہ ایک سوٹ نکالتا واش روم کی طرف بڑھا، پھر کچھ سوچ کر رکا اور عریضے کو مخاطب کیا، اٹھو، تم بھی اٹھ کے چینج کرو اور میرے ساتھ شکرانے کے نوافل ادا کرو۔ اس نے عریضے کو کہا اور بغیر اس کے جواب کا انتظار کیے واش روم میں گھس گیا۔ اس کے جاتے عریضے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جیولری اتاری، میک اپ صاف کیا اور الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کے ایک سائڈ پہ اس کے کپڑے بھی ہینگ تھے۔ وہ ایک آرام دہ سوٹ نکال کر پلٹی تھی۔ اسی ٹائم عدلال بھی واش روم سے نکلا۔ جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، عدلال نے سنجیدگی سے کہا، جس پہ عریضے سر ہلا کر واش روم چلی گئی۔ واش روم سے فریش ہو کر وضو کر کے آئی تو عدلال جائے نماز ہاتھ میں لیے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جا کر لہنگا صوفے پہ رکھا اور عدلال کے ہاتھ سے جائے نماز لے کر قبلہ رخ بچھایا اور عدلال نے اس سے تھوڑا آگے اپنا جائے نماز بچھایا۔ دونوں نے اکٹھے نوافل ادا کیے۔ عدلال دعا مانگ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ عریضے اٹھ کے لہنگا ہینگ کر کے الماری میں رکھنے لگی۔ لہنگا ہینگ کر کے ہاتھ مروڑتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اسے مخاطب کرنے کی، لیکن غلطی اسی نے کی تھی تو سدھارنی بھی اس نے تھی۔ ساتھ میں اسے رونا بھی آ رہا تھا۔ آخر ہمت کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پلیز میری ایک بات تو سن لیں، عریضے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ جو اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ کھلا کے اٹھ کے بیٹھا۔ عریضے یار رو کیوں رہی ہو؟ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کے پوچھا۔ آپ میری بات نہیں سن رہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تم بھی تو مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی، ایک دفعہ بھی نہیں سوچا میرا؟ اگر یہ سب ڈرامہ نہ ہوتا، حقیقت ہوتی تو؟ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا جوڑتے اس نے گمبھیر آواز میں کہا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اب سے نہیں، جب سے مجھے پیار کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، اور اس پیار کی بھنک میں نے تمہیں تو کیا کسی کو بھی لگنے نہیں دی کہ میری محبت پہ کوئی داغ نہ لگ جائے۔ میں یہ سب تمہیں شادی والے دن بھی بتانا چاہتا تھا۔ بچپن میں مجھ سے اچھی خاصی بنتی تھی تمہاری، پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، تم دور ہو گئی۔ مجھے چڑھانے کے لیے ساری حرکتیں کرتی تھی، پر مجھے تمہاری ان شرارتوں سے بھی عشق تھا، اس لیے جہاں تک ممکن ہوتا میں تمہیں ڈانٹ سے بچاتا تھا۔ اس دن تم نے بیڈ روم صوفے کا برا حشر کیا تھا، مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن میں چاہ کے بھی تمہیں کوئی سزا نہیں دے پایا تھا۔ ہاں، لیکن بدلہ لینا نہیں بھولتا تھا۔ اس نے آخری بات شرارت سے کہی اور اسے دیکھا جو بس ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ جب ماما نے مجھ سے شادی کی بات کی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دعائیں ایسے بھی پوری ہوتی ہیں، کیونکہ مجھے لگتا تھا ہمارے جھگڑوں کی وجہ شاید گھر والے اس بارے میں نہ سوچیں، لیکن میں صحیح سے خوش بھی نہیں ہوا تھا کہ تمہارے انکار کا پتہ چلا۔ وہ تھوڑی دیر ٹھہرا اور وہ سانس روکے بس اسے سن رہی تھی۔ پھر میں تم سے جواب طلب کرنے آیا، لیکن تمہارے رویے نے مجھے بہت دکھ دیا۔ پھر میں تمہاری خوشی کے لیے چپ ہو گیا، لیکن اس رات میں اللہ کے سامنے بہت رویا تھا۔ پھر گھر والوں نے پلان بنایا، اس کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ جس دن منگنی تھی میں جان بوجھ کے طنز گیا تھا تاکہ تمہاری کیفیت جان سکوں، لیکن بدلے میں تم نے مجھے انگوٹھی دکھائی۔ وہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ مما کی انگوٹھی تھی جو انہیں دادی نے پہنائی تھی۔ تم نے دیکھی نہیں تھی شاید، اس لیے پتہ نہیں چل سکا تمہیں۔ پھر اسی دن دادا نے مجھے بتا دیا کہ یہ ڈرامہ ہے، لیکن مجھے تمہیں تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا، اس لیے وہ سب کرتا تھا، اور تمہیں تھوڑی سزا بھی تو دینی تھی۔ اور تمہارے ریاکشن سے مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ اس نے ساری کہانی اس کے گوشت اتاری اور آخر میں ایک آنکھ دبا کر شرارت سے کہا، جس پر عریضے نے جھیم کے سر جھکا لیا، اب تم بتاؤ تم نے انکار کیوں کیا تھا؟ اتنا تو پتہ چل گیا کہ تم بھی مجھے ناپسند نہیں کرتی، اسی لیے تو اپنے ساتھ تم سے بھی نوافل ادا کروائے۔ اس نے عریضے کے جھکے سر کو دیکھتے کہا، میرے پاس ایسی کوئی کہانی نہیں، میں بچپن سے بس لوگوں کی تنقید سنتی رہی، ہم کہیں بھی اکٹھے ہوتے سب یہی کہتے آپ لوگ اتنے پیارے، میں پتہ نہیں کس پہ چلے گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ بھی خود کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اور مجھے کمتر، اور مجھے یہ بھی لگتا کہ ماما بھی یہی سوچتی ہیں، اس لیے آپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، اس لیے میں غصہ نکالنے کے لیے وہ ساری حرکتیں کرتی تھی۔ عریضے نے سر جھکائے شرمندگی سے کہا، اور عدلال آنکھیں پڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عریضے؟ وہ حیرت سے بس اتنا ہی کہہ سکا، آئی ایم سوری، جو سوچا وہ سب غلط تھا، میں سمجھ گئی ہوں، آپ پہ غصہ تھا، بس اسی لیے وہ سب کیا، یعنی رشتے سے انکار، آپ کو ستاتے، شرارتیں کرتے،
کب آپ سے پیار ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا، میں خود ہی اپنی فیلنگز نہیں سمجھ سکی، یقین کریں آپ سے جدا ہو کر میں بھی خوش نہ رہ سکتی، اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ خیر تو ہے؟ عدلال اس کے منہ سے اظہار محبت سن کے مطمئن ہو گیا تھا، اس لیے اب ماحول پہ چھائی اداسی دور کرنے کے لیے شرارتی آواز میں پوچھا، وہ ماما نے کہا تھا کہ شوہر کو عزت سے بلاتے ہیں، بس اسی لیے، اس نے جھیمتے ہوئے کہا۔ میری جان بلش بھی کرتی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ماتھے پہ عقیدت سے بوسہ دیا۔ میں نے تمہیں کبھی کمتر نہیں سمجھا اور نہ ہی کسی کو سمجھنے دوں گا، اس لیے آئندہ ایسی کوئی فضول سوچ اپنے دماغ میں مت لانا۔ اور لوگوں کا کیا ہے، ان کا کام ہے بس باتیں بنانا، اور میں چاند تارے توڑ کے لانے کے وعدے تو نہیں کرتا، لیکن ہاں اتنا وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، زندگی کے ہر موڑ پہ تم مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ اسے اپنے حصار میں لے کے اس نے کہا اور وہ اس کے سینے سے لگی، اطمینان سے آنکھیں بند کر گئی۔ صبح وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر آئے تو سب سرشار سے عدلال اور اس کے پہلو میں شرمائی سی عریضے کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ سب سیٹ ہو گیا ہے۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ناشتہ کر کے تقریباً سبھی جا چکے تھے، اب ٹیبل پہ بس عریضے، عدلال، نوین، سبین، سمرین، نمرہ، ادم، اسرم تھے۔ بجو پلیز ایک منٹ کھڑے ہونا، ادم کی بات سے پہ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ عریضے نے پوچھا۔ ہونا کھڑی یار پلیز بجو، اب کے اسرم نے کہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتے کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں اس کے کھڑے ہوتے اس کے گرد چکر لگانے لگے۔ سب حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ابھی وہ ہم شکلو، یہ کیا چل رہا ہے؟ کھینچ کے لگاؤں گی ایک ایک، دونوں کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اس سے زیادہ برداشت نہ ہوا تو اس نے اپنے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ شکریہ، ہماری بجو ہی ہیں، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ ہم بس چیک کر رہے تھے کہ یہ ہماری بجو ہی ہیں یا کوئی اور، کیونکہ ہماری بجو تو ایسے چھپ نہیں رہتی ہیں، نہ شرماتی ہیں، ادم نے مزے سے کہا۔ اس کی بات پہ سب نے چھت پاڑ کہکا لگایا، جبکہ عریضے نے انہیں کھینچ کے تھپڑ لگائے۔ ارے تم لوگوں نے ایویں ہی اپنا وقت ضائع کیا، یہ کالی مرچی ہے، کالی مرچی جو کبھی نہیں سدھرے گی، دلال نے کہا۔ اوہ دیکھو پی کے شلجم، تم میرے منہ نہ ہی لگو تو اچھا ہے، عریضے نے بھی جوابی کارروائی کی۔ کون سی بیوی، کہاں کا شوہر، کون سی عزت، وہ سب کچھ بھولے پھر سے لڑنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ نوین اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، جبکہ باقی سب ہنس رہے تھے۔ کچھ رشتے ایسے ہی اچھے لگتے ہیں، کھٹے میٹھے، جہاں پیار بھی ہو، لڑائی بھی، اور سب سے بڑھ کے عزت بھی۔ رشتوں میں کبھی غلط فہمی کو جگہ نہیں دینی چاہیے، یہ غلط فہمی رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر عریضے کو ایسے ہی رشتے ملیں جو اسے اس کی غلطی کا احساس دلا کر اسے پچھتاووں کی دلدل میں پھنسنے سے بچا لیں، اور نہ ہی ہر عریضے کو عدلال ملتا ہے جو خود کو ٹھکرائے جانے کے بعد بھی اچھا سلوک کرے۔ اس لیے کوئی بھی بات ہو کلیئر کر لینی چاہیے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو اور نہ رشتے کمزور ہوں۔ اور رہی بات عریضے اور عدلال کی، تو وہ ہمیشہ ہی ایسے رہنے والے تھے، ٹام اینڈ جیری بن کے۔